ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، رمضان مبارک کے احکام و مسائل میں سے چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا جس سے نہ ٹوٹنے کے متعلق علم ہو. سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگوں کے بھی کلپس وائرل ہو رہی ہیں جو کہ ایک تو سراسر دین اسلام کے متعلق مذاق بناتے ہیں، اور اس مذاق کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا ان کی بات صحیح ہے یا نہیں، کیسے پتہ کریں، کیا کریں، کس سے پوچھیں. تو میں ابھی تک تو اس کے متعلق میں نے کوئی اس کے برعکس کلپ نہیں دیکھا کسی نے ان کی تردید کی ہو یا ان کے متعلق جو ہے وہ بات کی ہو. جس کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ کلیب کر کے مذاق بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی بیچ میں شامل ہو رہے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے واقعی حدیث ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ بیان کیا. اور مجھے افسوس تو معذرت کے ساتھ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ایسے لوگوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تحقیق کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کے متعلق تحقیق کریں. آپ کے دل کو کوئی بات کھٹکتی ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں. اگر میں جو کلپس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے ان کی باتیں واضح کروں تو آپ خود ہنس پڑیں گے کہ یار یہ بھی کوئی بات کہنے والی ہے، اور آپ خود کو اس کے متعلق آپ کا دل کہے گا کہ یار یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے جو بھی اس نے کہی. دو کلپس میرے سامنے ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، میں اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں زیادہ سانس نہ لے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ بات جو ہے وہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ انسان سانس لینے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. کھانے پینے کا سوچا تھا، کچھ سنا تھا، یہ سانس لینے والا سسٹم کہاں سے آ گیا. دوسری ایک اور چیز جو ہے، پھر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بول و براز کے بعد یعنی پخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو ہے جب انسان استنجا کرتا ہے تو استنجا کرتے ہوئے خیال رکھے سانس نہ لے ورنہ پانی جو ہے وہ اندر چلا جائے گا. ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرے. اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو کہ اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور آگے سے آگے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. یہ باتیں نہ تو شیئر کرنے والی ہیں بلکہ ان کی تردید کرنے والی ہے. اگر کوئی اہل علم اس کے متعلق جانتا ہے تو اس کے ساتھ کولیب کر کے وہ بتائے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے. کیونکہ اس طرح کی بات نعوذ باللہ قرآن مجید میں اور دین کو مذاق بنا کے کرنا، احادیث میں دین کو مذاق بنا کے کرنا، اس بات کو مذاق کے طور پہ لینا، یہ قرآن و حدیث کی توہین اور اس کی خلاف ورزی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس سے ٹوٹتا ہے، ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اس سے نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو ہے کہ یہ عمل کریں گے تو ٹوٹے گا، یہ عمل کریں گے وہ دین میں بدعت ہے. اکثر جو ہے وہ میں کئی باتیں سخت کہہ جاتا ہوں تو دوست احباب بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سخت الفاظ کہے ہیں، لیکن میں جو بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بات کہتا ہوں آن کیمرہ میں ریفرنس کے ساتھ کہتا ہوں، یا جو بات قرآن و حدیث میں ہے اس کے مطابق کہتا ہوں. جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں کیوں کہوں یا کسی کی بات میں آ کے یا کسی کے جو ہے وہ نیچے دب کے میں کہوں کہ یار یہ بات ایسے کر لو تو ہو جائے گا، ایسے کر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ہر چیز یقین کرنے والی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر کیونکہ اب آگے جو ہے وہ AI کا دور آ چکا ہے، چیٹ GPT کا دور آ چکا ہے. ہر قسم کی چیز جو ہے وہ آپ اس سے خود جنریٹ کروا سکتے ہو، خود بنوا سکتے ہو. اس کو لکھ کے آپ دے دیں وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے. لیکن
اس میں اور اس دور میں آپ کا زیادہ عقل مند ہونا ضروری ہے، اے آئی سے زیادہ عقل مند ہونا، کیونکہ اے آئی تو انسان نے بنایا نا، انسان کا ایک اپنا دماغ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا وہ اس نے جنریٹ کیا ہے اس کو، آگے وہ پھر لوگوں کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے۔ تو ہمیں اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ اچھا سوچ سکیں کہ اگر یہ غلط ویڈیو ہے، یہ غلط چیز ہے، غلط کلپ ہے، تو اس کے متبادل اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے سرچ کرنا ہے، آپ گوگل سے سرچ کریں، علماء سے پوچھیں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا، اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنا، اور جتنا آپ شیئر کریں گے، بولنے والا تو گنہگار ہے، شیئر کرنے والا اس کے برابر کا حقدار ہے، وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا بولنے والا، جتنا کام کرنے والا، جتنا لکھنے والا، جتنا آگے شیئر کرنے والا۔ تو اس چیز سے جتنا ہو سکے بچے، جو قرآن و حدیث میں بات ہے اس کی تحقیق کریں، اس کے اوپر عمل کریں، پھر اس کو آگے جو ہے وہ شیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالی دین پھیلے گا۔ لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا مذاق مسلمانوں تو بنے گا ہی بنے گا، لیکن غیر مسلموں میں بھی ہمارا مذاق بنے گا کہ مسلمانوں کی کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔